حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے، پکڑے گئے. اب مرڈر اٹیمپٹ ہوا ہے نا، کیا کریں، سزا دے سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا انہیں مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے. انہیں مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا. جو بندہ کسی کو قتل کرنے آئے نا، وہ یقیناً محبت میں تو نہیں آتا، اور وہ صرف نفرت میں بھی نہیں آتا، صرف نفرت میں، وہ شدید نفرت میں آتا ہے. یہ نفرت کا ایکسٹرا اور ایکسٹریم لیول ہوتا ہے کہ بندہ قتل کرنے پہ اتر آئے، سامنے والے کی جان لینے پہ اتر آئے. تو کتنا نفرت کرتا ہوگا وہ شخص اس سے کہ قتل کرنے پہ ہی آ گیا. تو وہ مرڈر اٹیمپٹ ہوا ہے بھائی، قتل کرنے آ گیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے ستون سے باندھ دو. 3 دن تک ستون سے باندھ کے رکھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے نماز پڑھنے بھی آتے ہیں، جاتے بھی ہیں، لوگوں کی داد رسی بھی فرماتے ہیں، لوگوں کو دعائیں بھی دیتے ہیں. 3 دن تک وہی نظارے دیکھتے رہے، اور قتل کرنے حضور کو آئے تھے. 3 دن بعد حضور علیہ السلام نے کہا ان کی رسیاں کھولو، اور کہا جاؤ اب تم آزاد ہو. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. حضور 3 دن اپنے سامنے مجھے باندھ کے رکھا، پہلے اپنی نرالی ادائیں دکھائیں اور مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا. اب کہتے ہیں جاؤ آزاد کیا، تو اب بھلا میں کہاں جاؤں، تیری تک کے اداوا میں مرید ہو گیا. تو جو قتل کرنے آئے تھے نا، وہ قدموں میں گر گئے، کہا حضور کلمہ اسلام پڑھ کے اسلام کے دامن میں مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے. جو قتل کرنے آئے تھے وہ صحابی کے درجے میں چلے گئے. جو ان کے جملے ہیں، کہا حضور پہلے آپ سے زیادہ مجھے کسی سے نفرت نہیں تھی، اب آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے. حضور پہلے سب سے برا دین نعوذ باللہ مجھے دین اسلام لگتا تھا، اب سب سے اچھا دین مجھے دین اسلام لگتا ہے. کہا حضور سب سے برا شہر مجھے آپ کا شہر لگتا تھا، اب سب سے اچھا شہر آپ کا شہر لگتا ہے. تو ایسا 3 دن میں ان پر کیا کیا گیا کہ جس کی وجہ سبب اور ریزن سے ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی. یہ کیا ہوا، ایسا کون سا کرشمہ ہوا ہے ان کے ساتھ کہ جن کی وجہ سے اتنا بڑا امپیکٹ ان پہ آیا ہے؟ کوئی کرشمہ نہیں ہوا میرا بھائی، آپ پڑھیں کتاب. صرف ایک ہی بات ہوئی ہے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا ہے. مسلسل 3 دن تک دیدار مصطفیٰ کی برکت سے انہیں ایمان نصیب ہو گیا ہے.